بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ایٹ پی کیو پر خوش آمدید۔ مکہ کے گرد و نواح میں بہت سے بت گدے تھے، جن میں سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اصلاح چار دیوی کے حضور طاقت کے حصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوا چڑھایا کرتے اور گڑ گڑایا کرتے تھے۔ عیسیٰ کا بت وادی نخلہ کے ایک معبد میں رکھا تھا، جو مکہ سے 10 میل دور بستان عامر کے باغ میں واقع تھا۔ اس معبد کا انتظام بنو شیبان کے سپرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 فوجیوں کے ساتھ وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید 25 رمضان المبارک کو اس معبد میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھا عیسیٰ کا بت ایک ہی بار میں زمین بوس کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عیسیٰ کو خاک میں ملا آیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں خالد، تم عیسیٰ تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑ دو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی اس دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر فوراً واپس پلٹ آئے۔ آپ کو واپس آتا دیکھ کر معبد کا پروہت داسیوں سمیت بھاگ نکلا۔ جاتے جاتے وہ عیسیٰ کے گلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمٹ لئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسیٰ کے اصلی بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی بار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور دوسرے بار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی پاش کر دی۔ فتح مکہ سے 15 روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو ثقف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے 27 جنوری 630 عیسوی کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 31 جنوری کو حنین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ مالک بن عوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو وادی کے پیچ و خم میں یوں چھپا دیا تھا کہ مسلمانوں کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ 1 فروری 630 عیسوی کو اسلامی فوج کا ہر اول دستہ، جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، گھات میں چھپے اس دشمن سے بے خبر وادی حنین کی تنگ درے میں داخل ہوئے۔ طاق میں بیٹھے دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ دوسری طرف مجاہدین کا دستہ جس راستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بے حد تنگ تھا۔ مجاہدین پر کئی اطراف سے بے تحاشا تیر برس رہے، مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نتیجتاً ہر اول دستے میں بھگدڑ مچ گئی، گھوڑے بے قابو ہو کر الٹ پڑے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو پکارتے رہے، لیکن ایسا شور اور افراتفری مچی تھی کہ کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن نہیں پا رہا تھا۔ ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیوں کی مدد سے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ بٹی ہوئی تھی۔ دشمن نشانہ تاک کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برسا رہا تھا۔ کئی تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں اتر چکے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر زیادہ خون بہ جانے کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ اس دوران ہر اول دستے کے پیچھے آتا اسلامی لشکر بھی اس تنگ راستے میں داخل ہو کر گھات لگائے دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا۔ اسلامی لشکر ابھی ناگہانی برستے تیروں سے نہ سنبھلا تھا کہ شکست کھا کر پسپا ہوتا۔ ہر اول دستہ اس سے ٹکرایا۔ اسلامی لشکر میں شدید افراتفری پھیل گئی اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اگر کوئی میدان جنگ میں ثابت قدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جان نثار اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اس وقت چند مسلمان سپاہی بھاگ رہے تھے اور دشمن ان کا تعاقب کر رہا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال جرأت سے کام لیتے ہوئے حملہ آور دستے کے سپہ سالار کو مار گرایا۔ کئی دوسرے صحابہ بھی پلٹ کر اس دستے پر ٹوٹ پڑے۔ زبردست جھڑپ کے بعد بنو ثقف کا یہ دستہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ابھی جنگ کا پاسا پلٹنے ہی لگا تھا
اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ترنے میں پڑے زخموں سے چور بے ہوش حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک پھونک ماری، جس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے تیر نکال کر پٹی باندھ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جسم پر بے شمار زخم تھے، لیکن اس مرد میدان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا اور ان کا گھوڑا سب سے آگے دشمن کی صفوں میں بجلی کی مانند دوڑ رہا تھا۔ دشمن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وار سے بچنے کے لیے چھپتے پھر رہے تھے، لیکن انہیں کہیں امان نہ ملتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم میں دلیری اور جواں مردی کی نئی تاریخ اپنی تلوار سے یوں تحریک کر رہے تھے کہ دشمن حواس کھو رہا تھا۔ حریب قبائل کے کئی نامور سردار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ دشمن پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی دہشت بیٹھی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے آگے بھاگ رہا تھا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ ان کے تعاقب میں تھا۔